الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت مغیرہ سے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز نے مروان کی اولاد کو جمع فرمایا جب آپ خلیفہ ہوئے، پھر فرمایا کہ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جس سے آپ خرچ فرماتے اور اس سے بنی ہاشم کے بچوں پر لوٹاتے تھے، اسی میں سے اور اسی سے ان کی بیوگان کا نکاح کرتے تھے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت جگر گوشہ بطول نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ انہیں دے دیں، تو انکار فرما دیا تھا۔ پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی شریف میں اسی طرح رہا حتیٰ کہ حضور اپنی راہ تشریف لے گئے۔ پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے اس میں وہی عمل کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کیا تھا حتیٰ کہ آپ بھی رہ گئے۔ پھر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے اس میں وہی کام کیے جو ان دونوں بزرگوں نے کیے تھے حتیٰ کہ وہ بھی اپنی راہ گئے۔ پھر اسے مروان نے بانٹ لیا۔ پھر وہ عمر بن عبد العزیز کے پاس پہنچا تو میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ الزہرا جگر گوشہ رسول کو نہ دیا، اس میں میرا حق نہیں کہ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اسے اسی حال کی طرف لوٹاتا ہوں جہاں پر وہ تھا، یعنی حضور اور ابوبکر اور عمر کے زمانہ میں۔ ابو داؤد۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حدیث پاک طویل ہے، اس لیے میں نے عربی سے آپ اس کی عربی کو نہ سنایا۔ مغیرہ یہاں راوی ہیں تو خیال ہے کہ مغیرہ تین ہیں، ایک صحابی ہیں اور دو تابعی ہیں۔ مغیرہ ابن شعبہ صحابی ہیں جن کے بے شمار دفعہ حالات بیان ہو چکے ہیں، اور اکثر صرف مغیرہ کہنے سے ہی مراد وہی ہوتے ہیں۔ دوسرے مغیرہ ابن زیاد موصلی، یہ تابعی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ منکر حدیث تھے۔ تیسرے مغیرہ مقسم کوفی ہیں، نابینا تھے، یہ فقیہ اور متقی تھے۔ 133 یعنی 133 میں ان کی وفات ہوئی، ہجری میں 133 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہاں یہ تیسرے مغیرہ مراد ہیں، نہ کہ مغیرہ بن شعبہ جو صحابی ہیں، اور یہ تابعی ہیں، کیونکہ حضرت مغیرہ صحابی کا جو انتقال ہے 50 ہجری میں ہوا تھا، اور عمر بن عبد العزیز 99 ہجری میں والی بنے، تو یہ واقعہ حضرت مغیرہ صحابی کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ مگر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں کچھ دھوکہ لگا ہے کہ وہ مغیرہ ابن شعبہ فرما گئے ہیں، یہاں تیسرے مغیرہ یعنی ابن مقسم کوفی مراد ہیں۔ حدیث پاک کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ آپ عمر بن عبد العزیز ابن مروان ابن حکم ہیں، کرشی ہیں، اموی ہیں، تابعی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو حفص ہے۔ آپ کی والدہ لیلہ بنت عاصم ابن
عمر ابن خطاب ہیں، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں۔ سلیمان ابن عبد الملک کے بعد یہ خلیفہ ہوئے 99 میں، اور 101 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ مدت خلافت کل 2 سال 5 مہینہ ہوئی، اور عمر شریف 40 سال ہوئی۔ عزیزان گرامی قدر، آپ متقی، شب بیدار، بہت ہی خوف خدا رکھنے والے بزرگ تھے۔ جب آپ کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک سے آپ کے زمانہ خلافت کے حالات پوچھے گئے تو فرمانے لگیں کہ خلیفہ بننے کے بعد کبھی انہوں نے غسل جنابت نہ کیا۔ سبحان اللہ، وقت ہی نہ ملا، نفس کی طرف توجہ ہی کوئی نہ تھی۔ رات کا اکثر حصہ آہوزاری میں گزارتے، رات گزارتے تھے اللہ تعالیٰ کے عبادت میں۔ باغ فدق کی بات جب ہوئی تو یعنی یہ جو باغ فدق ہے، اس کی آمدنی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کام کیا کرتے تھے کہ سب سے پہلے اپنے گھر پر خرچ کیا کرتے تھے، سال کا خرچہ نکال لیتے، پھر فقراء، غرباء، اقارب پر تقسیم فرما دیتے، اور یہ بار بار خرچ کرتے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی زندگی پاک میں باغ فدق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا تھا۔ آپ نے تملیک یعنی ملکیت دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ میری ہی مد میں رہے، یعنی وقفی رہے۔ آپ نے نہیں دیا تھا اپنی بیٹی کو یہ باغ، کیونکہ حضرات انبیاء کا متروکہ مال وقف ہوتا ہے، جو بھی چھوڑ جائیں، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی وراثت نہیں ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حتیٰ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی اسے اپنی خلافت میں تقسیم نہ فرمایا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق نے صرف متولی ہونے کی حیثیت سے اس باغ کی آمدنی کا جسٹ انتظام فرمایا، کسی نے اسے اپنی ملکیت قرار نہ دیا۔ حضرات امہات المومنین نے عثمان غنی کو حضرت صدیق اکبر کے پاس طلب میراث کے لیے بھیجنا چاہا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، وہ حدیث سنا کر کہ حضرات انبیاء کرام کی میراث نہیں ہوتی۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میراث مانگی تو آپ نے وہی حدیث سنا کر تقسیم میراث سے انکار فرما دیا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت جگر گوشہ رسول نے اسے پھر قبول فرما لیا، اور پھر اس کے متعلق کبھی ذکر نہ کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سرکار کا اپنے والد گرامی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن کر تو بضد رہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہ ناراض بھی نہیں ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے والد گرامی سرکار کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ کائنات کا یہ فرمان تھا۔ اب جب مروان آیا تو عبارت باغ اس وقت تک اس سے پہلے وقف ہی رہا۔ مروان بن حکم نے اپنے دور حکومت میں یہ باغ فدق اپنے رشتہ داروں میں خود تقسیم فرما لیا، کچھ حصہ اپنے پاس رکھا، کچھ اپنی عزیزوں کو دے دیا۔ تو یہی بات جو ہے وہ درست ہے۔ تو مروان کی تقسیم خلافت عثمانی میں ہوئی، یہ بھی محض غلط ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان و علی بحیات ہوں اور مروان ایسی حرکت کر جائے؟ ایسی بات نہیں ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی اپنے دور حکومت میں اس کی یہی تقسیم قائم رکھی، ورنہ شیر خدا اس کو تقسیم کر سکتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، اس طرح آج بھی، اب چونکہ وقت کم ہے، آج بھی امت ان فروعی مسائل میں جھگڑتی ہے اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتی ہے۔ بس اتنا ہی کہوں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، اتباع اور آپ کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے، جیسا کہ آپ کے اہل بیت نے اور صحابہ کرام نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس
اس میں سے تھوڑا سا بھی حصہ دے دے تو ہماری دنیا بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔